وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انا آمرکم بخمس اللہ تعالی امرنی بہن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جسے ابن خزیمہ، ابن حبان اور ترمذی نے بیان کیا، اور اپنے درجے کے اعتبار سے یہ صحیح حدیث شمار ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، 5 باتوں کی تعلیم دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا تھا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں ایک قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر بطور خاص کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انہیں میسر آتا ہے. رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوتا ہے. لیکن جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اپنے رب کا ذکر کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا اور میں وہ تمہیں بات بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول خصوصی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ ان 5 باتوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات السمع، کہ سنا جائے، اللہ کی بات کو سنا جائے، اللہ کے رسول کی بات کو سنا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں جو بھی نظام ہو، جو بھی امیر ہو، جو بھی سربراہ ہو، جو بھی قائد ہو، اس کی بات کو سنا جائے. والطاعۃ، اور سننے کے بعد اطاعت کی جائے، اللہ کی بات سننے کے بعد اس کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد ان کی اطاعت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق جب بھی کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی سربراہ، کوئی ذمہ دار تمہارا کوئی بات کہے تو اسے سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. سامعین محترم، یہ 2 جملے یا 2 لفظ، بظاہر 2 لفظ ہیں لیکن در حقیقت 2 جملے ہیں، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت رکھتے ہیں. توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی باتوں کو، اس کے پیغام کو سننے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں. اور ہمیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں اللہ کی بات کو سننا چاہیے، اللہ کے رسول کی بات کو سننا چاہیے، اور سننے کے بعد پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے. سامعین گرامی، ہمیں اللہ کی بات کیوں سننی چاہیے؟
اور اللہ کے رسول کی بات کو کیوں سننا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات کو مانتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا ہے اور مانتا ہے اس کا تو کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب ہم بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بات کو سنا جائے تو آپ اور ہم سب مل کر ذرا غور کریں، کیا بات صرف وہی ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں باتیں ایسی ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ جو ہماری زبان سے نہیں نکلتی، محض ہمارے دل میں اس بات کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہماری جبلت کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ غیر محسوس انداز میں پیغام رسانی کا عمل جاری ہوتا ہے۔ غیر محسوس انداز میں جو پیغام ہمارے بدن سے نکلتا ہے اس کو کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے پورا کیا، اور پھر جو ارادتاً کسی خیال کو اپنے ذہن میں سوچتا ہے تو اس کو پھر کیسے پورا کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ جب بات کہی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سنتا ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا خود بخود جی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو سنتا ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یہ جو سننے والی بات ہے یہ اس میں شاید اور ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اس طرح کا کوئی لفظ درمیان میں نہیں آئے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو لازماً یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے وہ سنتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری ہر بات کو جو زبان میں سے کسی لفظ کی صورت میں نکلتی ہو یا قلب و دماغ میں کسی خیال کی صورت میں نمودار ہوتی ہو، یا ہماری جبلت جو اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کا صدور ہوتا ہو اور اس کا ظہور ہوتا ہو، اللہ تعالی ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ اور اگر اس کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں آس پاس کی دنیا، اپنے اندر کی دنیا، اپنے باہر کی دنیا ہر لمحے یہ بات بتائے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو سن رہا ہے، ہماری آرزوؤں کو سن رہا ہے، ہمارے خیالات کو سن رہا ہے، اور ہماری حاجتوں کو سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ہماری تمام حاجتیں پوری کرنے کے لیے پورے کائنات کے اس نے نظام کو بنا رکھا ہے، اور بہترین طریقے سے ہماری حاجات کو پورا کر رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ پورا کر رہا ہے، دنیا میں سے کوئی سے بڑی طاقت بھی اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہماری تمام حاجات کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اور بچپن نہیں بلکہ اس سے پہلے کے مراحل میں، کہ جب ابھی ہمارا وجود دنیا میں ظاہر ہونے کی ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، اسی وقت سے ہماری کہی اور انکہی باتیں وہ سنتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں اگر اس بات پر غور کریں تو یقیناً ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری حاجات کو سنتا ہے، ہماری تمناؤں کو سنتا ہے، ہماری ضرورتوں کو سنتا ہے۔ اور جب وہ سنتا ہے تو وہ محض سنتا نہیں ہے بلکہ اس کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اس کو پورا بھی کرتا ہے، اور اس کا اہتمام اس نے اپنے خاص انداز میں کر رکھا ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگو تم اپنی ذات میں، اپنے جسم کی بناوٹ میں اور اپنے جسم کی ساخت میں اور اس کے اندر چلنے والے نظاموں کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اپنے جسم سے نکال کر کائنات میں پھیلے ہوئے مختلف نظاموں پر غور کرنے کی اس نے تعلیم دی۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالی ہماری ہر خواہش کو، ہماری ہر ضرورت کو، ہماری ہر حاجت کو
ہماری ہر تمنا کو، ہماری ہر خواہش کو سنتا ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔